الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ لاسٹ کلاس کی جو ہم نے اینڈ میں بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جنت جو ہے وہ بہت ہی، جنت میں بہت نعمتیں ہیں، بہت بلیسنگز ہیں۔ اس میں ہم نے کتنی بلیسنگز کی بات کی ہے، کتنی نعمتوں کی بات کی ہے۔ نہریں ہیں، اسپرنگز ہیں، چشمے ہیں، سمندر ہیں، اور حوریں ہیں، شراب ہے، درخت ہے، باغات ہیں، بلند و بالا محلات ہیں، یہ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اور سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے اور جس کی طرف ایک مومن کی رغبت ہونی چاہیے، موٹیویشن ہونی چاہیے، وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ اللہ سے ملاقات، اللہ کے چہرے کا دیدار۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کا شوق اس کی حوروں کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے اور اس کی دیگر نعمتوں کی وجہ سے، اس چیز کو آپ لمٹ کر دینا اپنے شوق کو، یہ شوق ناقص جداً، یہ ناقص ہے ایز کمپیئر ٹو جنت میں جو سب سے بڑھ کر جو نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار۔ تو بتایا یہ گیا تھا کہ یہی جو ہے وہ ہائر لیول آبجیکٹو ہے، یہی گول ہے۔ اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے جہاں نعمتوں کا ذکر کیا نا، جنت کی نہروں کا اور دیگر نعمتوں کا ذکر کیا، تو وہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پا لینا، اللہ کی رضا کو، اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پا لینا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لینا، یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ایک مومن کا یہ گول ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک مہمان نوازی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کسی کے گھر وزٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ میزبان، وہ ہوسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ آپ کا مقصد وہاں پہ جا کے کھانا پینا شاید نہ ہو، آپ کا مقصد جو ہے، جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے ملنا ہوتا ہے نا، اس ہوسٹ سے ملنا ہوتا ہے۔ آپ کا مقصد وہ کھانا پینا تو نہیں ہوتا، اگرچہ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں، لیکن وہ مہمان ناقص جداً، یو وونٹ لائک دیم، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ایک دفعہ آ گیا، دو دفعہ آ گیا، وہ کہا کہ یار یہ بار بار آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مہمان نوازی تو کریں گے، لیکن یو وونٹ لائک ہیم۔ لیکن ایک مہمان ہے جو آپ سے ملنا آتا ہے، تو آپ اس کو کھانا پینا رکھتے ہیں، اس کے لیے ڈرنک یا اس کے لیے کھانا پینے کی کوئی بھی چیزیں رکھتے ہیں، تو وہ مقصد نہیں ہوتی نا، مقصد تو آپ کو اس سے ملنا ہوتا ہے۔ تو یہی جنت کا مقصد ہے۔ یہ جنت میں جتنی فروٹس ہیں اور جتنے باغات ہیں، یہ مہمان نوازی ہے۔ اصل جو میزبان ہے، جس سے انسان کو ملاقات کرنی ہے، جس کا دیدار کرنا ہے، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ جنت میں ابھی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار، اس کا جو وہ کس طرح سے ہوگا، اور مومنین جو ہے وہ کب اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، کیا ایک جنرل میٹنگ ہوگی اللہ تعالیٰ سے، یا ہر شخص اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں بات کرے گا جنت میں؟ یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ انسان جنت میں ذکر اذکار کرے گا۔ تمام عبادات ختم ہو جائیں گی سوائے ذکر اذکار کے۔ اب آپ کہیں گے ذکر اذکار بھی کرنے پڑیں گے جنت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یلحمون التسبیح والتکبیر، کہ جنتیوں کو تسبیح، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ان کو جو ہے وہ انوالنٹریلی دیا جائے گا۔ یعنی جیسے کہ ہم اس دنیا میں سانس لیتے ہیں نا، ویسے ہی جنتی جو ہے وہ سانس کی طرح بے اختیاری طور پر انوالنٹریلی جو ہے وہ تسبیح، تحمید، تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھیں گے۔ لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مشقت والی اذکار نہیں ہے، یہ وہ والا ذکر ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اصل میں تو ہمارے دل میلے ہیں نا، ہمارے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہیں کہ ہمیں عبادت کی لذت نہیں ملتی، ورنہ تو سلف صالحین تو کہتے ہی ہیں کہ یہ جو عبادات ہیں، یہ جو ذکر اذکار ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو ہمیں نہیں ملتا کیونکہ ہم برے ہیں، ہم نالائق ہیں، ورنہ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
اس دنیا میں ایک جنت ہے، اور جو اس جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ جنت مجالس و ذکر ہے، ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے. تو دنیا میں بھی جنت ہے. تو انسان اگر آخرت کی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو پہلے دنیا کی جنت میں داخل ہونا ضروری ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اس بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو خوب کھاؤ، خوب سیر ہو کے کھاؤ. تو پوچھا گیا کہ یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حلق الذکر، ایسے حلقات جہاں پہ قول اللہ و قول رسول پڑھایا جاتا ہو، جہاں پہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہوتی ہو. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کے باغات کہا ہے. تو بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو ذکر اذکار ہیں جو کہ جنت میں انسان ایک جنتی کرے گا، جیسے کہ سانس لیتا ہے انوالنٹریلی ویسے ہی ذکر اذکار کرے گا، اس میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو ایک مومن کا ایک سرمایہ ہے اور اسی میں تو اس کو اطمینان ملتا ہے. اب آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے متعلق جو احادیث نبی علیہ السلام نے ذکر کی ہیں، اور اس بارے میں سلف صالحین نے بڑا کچھ لکھا ہے. کچھ احادیث ضعیف بھی ہیں، جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ہادی الارواح میں وہ ذکر کیا، جیسے کہ عموماً جو چلتی ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتَ عَنْ يَوْمِ الْمَزِيدِ، اگر آپ پوچھتے ہو یوم المزید کے بارے میں، the day of increase، تو جس دن اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا اس کو یوم المزید کہا گیا ہے. تو اس میں بہت سارے آثار، صحابہ کے جو اسٹیٹمنٹس اور نبی علیہ السلام کی احادیث ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار سے متعلق. اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار جو ہے، دس از دا الٹیمیٹ جوائے، دس از دا الٹیمیٹ پلیجر اینڈ دس از دا الٹیمیٹ گول. یہ الٹیمیٹ جوائے ہے. نبی علیہ السلام، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقول لأہل الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا یا اہل الجنہ، اے اہل جنت، اے جنتیوں. فیقولون، تو جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، حاضر ہیں اے اللہ وسعدیک، اور یہ حاضری ہمارے لیے ایک سعادت ہے، سعادت مندی ہے. تو والخیر کلہ فی یدیک، اور تمام خیر اللہ تیرے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ حل رضیتم، کہ تم راضی ہو گئے ہو، تم خوش ہو. فیقولون، تو وہ کہیں گے وما لنا لا نرضى یا رب، ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا، ہم کیوں خوش نہ ہوں گے، تو نے تو ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو تو نے کسی کو بھی نہیں دیا، ہم کیوں خوش نہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کیا میں تم لوگوں کو اس سے بہتر چیز نہ دوں، الا اعطیکم افضل من ذلک، اس سے بہتر چیز نہ دوں، یعنی جو تم سب کو ملا ہوا ہے، محلات، ملکیت، غلام، شراب، انہار، اس سے بہتر چیز نہ دوں. فیقولون، وہ کہیں گے یا رب وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اے اللہ اس سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے. تو فیقول، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ احل علیکم رضوانی، آج میں نے اپنی رضامندی تم پر حلال کر دی، یعنی تم اب میں ہمیشہ تم سے راضی ہوں. فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اور آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی جو خوشی ہے نا، دس از دا الٹیمیٹ گول. اور ایک انسان جب اس دنیا کی زندگی میں عبادت کرتا ہے یا لوگوں سے ڈیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرے، اللہ تو خوش ہے تو مجھے کسی کی خوشی کی پرواہ نہیں، تو ناراض ہے تو مجھے پرواہ ہے، اگر پوری دنیا بھی مجھ سے ناراض ہوتی ہے I don't care as long as you're happy with me. یہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں اور کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے، آپ کو کسی کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ کو بتائیں. اور تو مطلب یہ کہ اللہ بس I want you، مجھے تو چاہیے، مجھے تیری رضا چاہیے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ
کہ جو لوگوں کو راضی کرتا ہے اللہ کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. اور جو لوگوں کو ناراض کرتا ہے اللہ کو خوش کر کے, یعنی اللہ کو خوش کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے, اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو لا محالہ کوئی نہ کوئی تو آپ سے ناراض ہوگا, کوئی نہ کوئی تو ناراض ہوگا. آپ یہ کہیں کہ اللہ بھی مجھ سے خوش ہو جائے اور میری سوسائٹی, میری فیملی, سب کوئی مجھ سے خوش چلے, سب سیٹ چل رہا ہے, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی تو ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے اعلیٰ اور بلند اخلاق کے مالک تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اپنے چچا, ان کے اپنے دادا, ان کی اپنی فیملی وہ خوش نہیں تھی, ان کے اپنے قوم قبیلے والے لوگ. تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اور اس میں کوئی تکلیفیں پریشانیاں نہیں آئیں گی, ہم لوگوں کو بھی خوش کرتے پھریں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور لوگوں کو آپ خوش کر ہی نہیں سکتے. یہ جو حدیث ہے نا بڑی پاورفل ہے, بڑی گہرائی ہے اس میں. آپ لوگوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتے. لوگ مختلف نیچر کے ہوتے ہیں نا, اس کی خواہش یہ ہے, مثال کے طور پر آپ کی والدہ آپ سے کچھ اور چاہتی ہیں, آپ کے والد آپ سے کچھ اور چاہتے ہیں, آپ کے بیٹے آپ سے کچھ اور چاہتے ہیں, سوسائٹی آپ سے کچھ اور چاہتی ہے, آپ کا باس, آپ کا امپلائر کچھ اور چاہتا ہے, آپ کا کلچر کچھ اور ڈیمانڈ کرتا ہے, آپ کے مغربی آقا کچھ اور ڈیمانڈ کرتے ہیں. دیز آر دا ملٹیپل گاڈز, یو کین ناٹ سیٹسفائی دیم آل ایٹ ونس. ایک کو خوش کریں گے دوسرا ناراض ہوگا, دوسرے کو خوش کریں گے تیسرا ناراض ہو جائے گا. سب کو ایک وقت سیٹسفائی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا قرآن میں سورہ یوسف میں. یوسف علیہ السلام نے جو جیل میں ان کے جو 2 قیدی تھے ان کو یہی کہا کہ ارباب متفرقون, کہ کیا ملٹیپل گاڈز بہتر ہیں یا پھر ایک اللہ واحد القہار, ایک اللہ بہتر ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 چوائس ہیں, یا اللہ تعالیٰ کو خوش کر لو, صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی دیکھو بس, اور کسی کو نہیں دیکھنا میں نے. دنیا کیا کہتی ہے, کیا کہتی ہے, کیا بولتی ہے, کیا سوچتی ہے, مجھے کسی کو نہیں دیکھنا, صرف اللہ کی خوشی دیکھنی ہے. ایک آپشن ہی ہے. آپشن نمبر 2, لوگوں کی خوشی کو دیکھ لو. لیکن آپشن نمبر 2 میں ہوگا یہ کہ لوگوں کو خوشی دیکھو گے تو لوگ خوش ویسے بھی نہیں ہوں گے, تو لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے, اللہ بھی ناراض ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا نا کہ جو لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں لوگوں کو خوش کر کے, اللہ بھی ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی ناراض کر دے گا, کیونکہ لوگ ایک وقت میں سارے آپ سے خوش ویسے ہی نہیں ہوں گے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ادھر سر مارے, ادھر سر جھکائے, ادھر اپنا ماتھا پیٹے, ہر جگہ جو ہے وہ اپنا ماتھا ٹیکتا رہے اور خوش بھی نہیں ہونا کسی نے, تو پھر کیوں نہ لوگوں کو چھوڑ کے صرف اللہ کی پرواہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جائے. تو بہرحال جنتیوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اور آج کے بعد تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس دن کو چہرے تر و تازہ ہوں گے, روشن, حشاش بشاش. کیوں ایسا کیا ہوگا؟ الی ربہا ناظرہ, کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. یعنی یہ نعمت ایسی ہے, آپ دیکھیں ہر وقت ہر جگہ آپ دیکھیں گے اسمائلنگ فیسز, اور ہر وقت لوگ ہنس رہے ہوں گے, خوش ہوں گے. دنیا میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہر وقت وجوہ یومئذ ناظرہ, کہ آپ دیکھیں لوگ سب مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ہیونگ فن. ایسا نہیں ہوتا دنیا میں ہر وقت, لیکن وہاں پہ یہ ہوگا حشاش بشاش. تو اتنی خوشی ہوگی کہ اتنا نور ہوگا کہ ان کے چہروں پر بھی اثر انداز ہوگا, ان کے چہرے بھی حشاش بشاش ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے. اور کفار کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, ہرگز نہیں یہ لوگ اپنے رب سے محجوب ہوں گے. بظاہر تو یہ کوئی بڑی سزا نہیں دکھ رہی, یعنی محجوب ہوں گے یعنی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے, لیکن یقیناً یہ بہت بڑی سزا ہے, کیونکہ اللہ کے چہرے کا دیدار جب بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت سے روک دیا جانا بہت بڑی سزا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے. جیسے کہ آتا ہے نا احادیث میں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا, بات نہیں کرے گا, انہیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا, اور انہیں اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں. اور ان 3 لوگوں میں سے الگ الگ احادیث آتی ہیں.
تو جو والدین کا نافرمان ہے، اسی طرح جو ہے وہ دیوس ہے جو کہ اپنی بیٹی، بیوی، بہن ان کی بغیرتی پر خوش ہے، دیوس اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص اپنے پینٹ کو اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اسبال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھے گا بھی نہیں۔ تو یہ کفار کی ایک سزا ہے کہ انہیں ان کے رب کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ فرماتے ہیں جب اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تریدون شیئا ازیدکم، کہ تمہیں کوئی اور چیز چاہیے، کوئی زیادہ چیز چاہیے جس میں تمہیں بڑھا دوں؟ فیقولون، جنتی کہیں گے اے اللہ الم تبید وجوہنا، کہ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو منور نہیں کر دیا؟ Have you not brightened our faces؟ الم تدخلنا الجنت، کہ آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ وتنجنا من النار، اور کیا آپ نے ہمیں آگ سے نہیں بچا لیا؟ یعنی آپ نے تو یہ بڑی بڑی نعمتیں دے دیں، اور کیا ہم آپ سے مانگے؟ تو پھر فیکشف الحجاب، اللہ تعالیٰ حجاب ہٹائے گا، فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم تبارک وتعالی، اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو اس سے محبوب ترین چیز، اس سے بہتر چیز، یعنی اپنے رب کے دیدار سے بہتر چیز نہیں دی جائے گی، یہ جنتیوں کو دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یعنی یہ جو ہے نا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جن لوگوں نے نیکی کی، اور للذین احسنوا کا معنی بعض مفسرین نے کیا کہ یہ احسنوا سے مراد توحید ہے، لا الہ الا اللہ، تو جو لوگ توحید پر تھے ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی ان کے لیے جنت ہے، وزیادہ، اور ان کے لیے مزید زیادہ بھی ہے، اور وہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جنتیوں کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے، جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے لیے جنت میں ہوگا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس ان کے لیے ایک مزید بھی ہے، ایڈیشنل چیز ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ امام مالک سے پوچھا گیا، اچھا بعض لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا، بعض فرقے کہہ لیں، گمراہ لوگ کہہ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے قائل نہیں ہیں، اور اس بنیاد پر وہ اپنی عقلیں لگاتے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھا جا سکتا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ ہماری آنکھیں ایسی بنی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کو برداشت کر سکیں، بلکہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا سلف صالحین فرماتے ہیں یہ دنیا یہ اپروپریٹ ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ جنتوں کی نعمتیں اس دنیا میں اتار دیتا تو اس دنیا اس کو بیئر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں دنیا اور آخرت کا کمپیریزن کیا، ایک چھوٹی سی لکڑی جتنی جگہ جنت میں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے، تو دنیا اس کو بیئر ہی نہیں کر سکے گی پرسی ایک انسان، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آج ہمیں جنت کی نعمتیں دے دی، انسان پرسیو ہی نہیں کر سکا کہ کیا ہے یہ، کیونکہ ہماری خلقت بڑی ناقص ہے نا، ہم جو ہے بڑی ڈیفیشنٹ ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارا جسم، ہم وہ اس لیول آف بلیسنگ کو کمپریہینڈ یا پرسیو ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو ہماری آنکھیں ہی ایسی نہیں بنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کو، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی تھی نا کہ اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا مجھے، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، میں تجلی کروں گا پہاڑ کی طرف، میں تجلی کروں گا پہاڑ کی طرف، تو پہاڑ کو دیکھنا، اگر تو برداشت کر سکا اس چیز کو تو مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی طرف تجلی کی، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو نہیں دیکھ سکے، بے ہوش ہو گئے۔ ڈائریکٹ اللہ کو دیکھنے کے تو دور کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجابہ نور، اللہ کا حجاب جو ہے، چادر، پردہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ none of us
none of us, ہم میں سے کوئی بھی نہیں اس لیول پہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. اللہ کی بڑائی ہے, اللہ اتنا بڑا ہے, اللہ اتنا عظیم ہے, اللہ کی ہیبت ہے. مطلب ایک جیسے کہ مثال کے طور پر آج کوئی اگر بڑی کمپنی کا ایک سی ای او ہوتا ہے یا ڈائریکٹر ہوتا ہے تو وہ چھوٹے لوگوں سے نہیں ملتا. نہیں, اس سے میں کیا ملوں, وہ تو فٹ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ملاقات کر سکے. یہ تکبر کا لیول ہوتا ہے نا کچھ بڑے لوگوں کا, ایلیٹ کلاس کا. نہیں, اس سے میں کیا ملوں, وہ تو میرے لیول پہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مطلب تمام کبریا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ, تمام بڑائی تو اللہ کی ہے نا, اور کسی کو تو نہیں ہے. تو اللہ کے لیے تو یہ فٹ ہوتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بڑائی دکھائے. تو اللہ تعالیٰ غیب میں, حجاب میں ہم میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ہم میں سے کوئی فٹ نہیں ہے. ہاں, جب توحید پر عمل پیرا ہو کے کل کو جب جنت میں جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آنکھیں دے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کر سکیں. تو ایک انسان کی جو آنکھ ہے نا, بینائی, وہ اس دنیا میں اس پہاڑ کو نہیں دیکھ سکتی کہ جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ تجلی کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجابہ نور, اللہ تعالیٰ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا نور کی شعائیں اور اللہ تعالیٰ کے سبحات وجہہ, اللہ تعالیٰ کے چہرے کا نور سب کچھ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نگاہ جائے سب کچھ جلا کے رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ تو ہر جگہ ہے, اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یعنی ہر چیز پوری یونیورس کو جلا دے اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب کو ہٹا دے. اللہ تعالیٰ کے چہرے کا نور, یہ اللہ تعالیٰ کا جمال ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی ہے, اللہ تعالیٰ کے چہرے کا نور ہے. سوچیں اس ذات کو کل انسان دیکھے گا. وہ ذات کتنی بڑی ہے. ایک عرابی آیا, نبی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک عرابی آیا اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ, ہمارا مال جانور سب برباد ہو رہا ہے, بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, ہم بڑے پریشان ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, ہم آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتے ہیں اور اللہ کو آپ کے دربار میں سفارشی بناتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ ہم اللہ کو آپ کے دربار میں سفارشی بناتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال ہو گیا, ہیبت طاری ہو گئی, اور سبحان اللہ تسبیح پڑھتے رہے کہ اللہ پاک ہے. یعنی جو بات تو نے کہی ہے اللہ تعالیٰ سے پاک ہے, اللہ پاک ہے, سبحان اللہ, وہی حق, بربادی ہو تیری. اتدری ما اللہ, کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کون ہے؟ تو جانتا ہے اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جب عرش پر ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات, یعنی جب اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے نا اس یونیورس کو یوں گھیرے ہوئے ہے, اور اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے, ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی, اور اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے نا رحمان کے قدم کی جگہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں کی جگہ اللہ کی کرسی ہے. اور اس کرسی اور اس پوری یونیورس میں جو کمپیریزن ہے وہ کیا ہے؟ ایک بڑے سے ڈیزرٹ میں ایک چھوٹا سا رنگ. یہ جو چھوٹا سا رنگ ہے نا یہ پوری یونیورس ہے, اور ایک جو بڑا سا ڈیزرٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے. اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عرش اور اللہ کی کرسی میں کمپیریزن کیا ہے؟ سیم کمپیریزن. اللہ تعالیٰ جس عرش پر مستوی ہے, بلند ہے, تو اللہ تعالیٰ کا عرش اور اللہ تعالیٰ کی کرسی کا جو کمپیریزن ہے وہ یہی ہے کہ ایک بڑے سے ڈیزرٹ میں ایک چھوٹا سا رنگ, اور پھر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّهُ لَيَئِتُّ عَتِيتَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ, کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ چڑچڑاتا ہے, رینگتا ہے. اٹ میکس اے کریکنگ نوائز, جیسے کہ تم میں سے کوئی ہارس رائڈر گھوڑے کے پلان پہ بیٹھتا ہے نا, وہ کریکنگ نوائز دیتا ہے ایک بوجھ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے. ایک پاورفل ہارس رائڈر جب گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو جو اس کا جو سیٹ ہوتی ہے, جو اس کا پالان ہوتا ہے, وہ کیسی آواز چڑچڑاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا عرش بھی جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے, اتنا بڑا عرش اللہ تعالیٰ کا رینگتا ہے, چڑچڑاتا ہے. اور سوچیں اللہ تعالیٰ کی
اس عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور یہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ جو جبرائیل علیہ السلام جب اپنی اصل شکل میں آئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کے, تو پورے ہورائزنس کو جو ہے وہ فل اپ کیا ہوا تھا, پورا یونیورس فلڈ ہوا تھا, 600 پر تھے. ہم تو یہ دیکھ بھی نہیں سکتے نا, مطلب ایک لیول ہے. تو جبریل امین صرف اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق, ان کا یہ عالم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ دیکھیں تو صحیح کتنی بڑی ذات ہے. اور یہ جبریل امین جو اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا جبریل کے ساتھ, تو میں نے جبریل کو دیکھا کہ اس کی حالت اور اس کی کیفیت پرانے کپڑے جیسی ہو گئی تھی, من خشیت اللہ, اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے. اتنی بڑی مخلوق پرانے پتلے سے کپڑے کی جیسی ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے ان بڑی بڑی ہستیوں کا. اور ہم تو کوئی بھی گناہ کر لیتے ہیں تو بس ٹھیک ہے, جیسے کہ وہ بڑی ذات اللہ تعالیٰ میں دیکھ ہی نہیں رہی. کس کی نافرمانی کر رہے ہیں یہ سوچیں, کس کا حکم نہیں مان رہے. جب بھی کوئی گناہ کرے تو اس ذات کا تصور آنا چاہیے, اس ذات کا, کہ وہ ذات اتنی بڑی ذات جو ہے نا وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس ذات کا ہم دیدار کریں گے کہ جس کا جمال کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ اپنے حجاب کو ہٹا دے تو سب کچھ اس کے نور سے جل جائے. اور اس کی کبریائی کا عالم یہ ہے. تو بہرحال امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اس دن کو چہرے تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. الی ربہا ناظرہ, تو کہا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ الی ربہا ناظرہ یعنی وہ اپنے رب کو نہیں بلکہ اپنے رب کے ثواب کا انتظار کر رہے ہوں گے. تعویل کر دی. بعض جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے قائل نہیں ہیں وہ اس آیت کو مس انٹرپریٹ کر کے کہتے ہیں کہ اپنے رب کے ثواب کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو امام مالک نے کہا کذبوا, جھوٹ کہتے ہیں یہ لوگ. فَأَيْنَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى, پس اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں وہ کیا جواب دیں گے؟ کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ, کہ کلّا ہرگز نہیں, اس دن یہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے محجوب ہوں گے, حجاب میں ہوں گے, یعنی دکھائے نہیں جائیں گے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو لہٰذا امام مالک فرماتا نہ تو ينظرون الى اللہ یوم القیامہ, لوگ جو ہیں وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے. اچھا, قیامت, جنتی جو ہے وہ جنت میں جانے سے پہلے بھی قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے. اور حدیث آتی بڑی لمبی, ہم نے شاید پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے اس پوری سیریز میں, کہ لوگ جمع ہوں گے قیامت والے دن میدان میں, تو اللہ تعالیٰ مطلب ایک اعلان کرے گا کوئی کہ جس کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اس کے پاس چلا جائے. تو جو سورج کے پجاری ہوں گے وہ سورج کے پیچھے چلے جائیں گے, جو بت کے پجاری ہوں گے وہاں چلے جائیں گے, اور جو ایک اور روایت میں آتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ہوں گے, تو شیطان جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل یا اس کی صورت کو ڈھانپ لے گا اور وہ شیطان کے پیچھے چلے جائیں گے. بچ جائیں گے وہ لوگ جو کہ موحدین ہوں گے اور منافقین, یعنی وہ موحدین یعنی مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے, جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہوں گے, اور منافقین جو یہ دکھاتے ہوں گے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو پوچھا جائے گا ان سے کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ سب تو چلے گئے اپنے اپنے معبودوں کی طرف. تو وہ کہیں گے کہ اللہ, ہم جب دنیا میں تھے نا اور ہم ان کے بڑے زیادہ ضرورت مند تھے, ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی خواہش بھی ہوتی تھی, لیکن اس وقت بھی ہم ان سے الگ رہتے تھے, اس وقت بھی ہم ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے. تو آج کیا ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے؟ آج کیا ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وہاں پہ رہے گا نا, جو یہ دیکھ لیتا ہے کہ بھائی لوگ کہاں جا رہے ہیں, آج مارکیٹ میں ان کون سا فیشن ہے, آج کون سی مووی ان ہے, آج دیکھو وہاں پہ کیا چیز ان ہوئی ہے, جو یہاں اور ان کو ان اور آؤٹ کو دیکھتا رہتا ہے نا, تو وہاں کہاں کھڑا رہ سکے گا؟ لوگ جا رہے ہوں گے اپنے اپنے, جس کو پجاریاں جس کی پرستش کرتے تھے, جس کو اپنا معبود مانتے تھے,
اس کے پیچھے جا رہے ہوں گے. صرف وہاں پہ موحدین کھڑے ہوں گے اور منافقین کے ساتھ منافقین کیوں کھڑے ہوں گے وہ آئے گا انشاءاللہ, بتا رہا ہوں. پوچھا جائے گا کیوں کھڑے ہو, کیا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ تو چونکہ وہ اپنی پوری زندگی اپنے رب کی عبادت کرتے رہے ہوں گے نا, کہیں گے کہ ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں, ہم اپنے اللہ کا انتظار کر رہے ہیں. ہم دنیا میں رب کو نہیں چھوڑتے تھے. جب لوگ اپنے اپنے معبودوں کی طرف جاتے تھے تو ہم رب کی طرف جاتے تھے. جب لوگ سسٹم کے آگے, لوگوں کے آگے, مغرب کے آگے, ویسٹ کے آگے کہیں کہیں اپنا ماتھا ٹیکتے تھے, ہم اللہ کے آگے ٹیکتے تھے. ہم تو دنیا میں بھی نہیں ایسے تھے. تو آج کیا ہم پھر جائیں گے اپنے دین سے؟ نہیں, ہم تو اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس صورت میں آئے گا جس صورت میں ان کو پہچانتے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا میں تمہارا رب ہوں. کہا نعوذ باللہ, استغفر اللہ, آپ ہمارے رب نہیں ہو سکتے. لیکن ہم تو اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں. ہم یہیں کھڑے رہیں گے جب تک ہمارا رب نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنی صورت میں آئے گا اور پھر وہ پہچان لیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے جس کے ذریعے تم اپنے رب کو پہچان سکو؟ اور وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس نشانی ہے. اور وہ کیا ہے؟ سورہ قلم کی آیت, وَيُكْشَفُ عَنْ سَاكِنٍ, جب پنڈلی سے حجاب ہٹایا جائے گا تو جب وہ نشانی دیکھیں گے تو پہچان لیں گے یہ ہمارا رب ہے. اور پنڈلی سے جب حجاب, اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سے حجاب ہٹایا جائے گا تو جو موحدین جو پکے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے. اور جو منافقین ہوں گے ان کی کمر جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہو جائے گی, ان کی بیک اسٹریٹ ہو جائے گی. سجدہ کرنے جائیں گے وہ گر پڑیں گے, سجدہ نہیں کر پائیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کو نہ انہوں نے دنیا میں چھوڑا نہ آخرت میں, بلکہ قیامت کے اس ایکسٹریم سچویشن میں کہ جہاں پہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یار ہم دنیا میں جس کی عبادت کیا کرتے تھے نا یہ ہمیں بچا لیں گے, ہماری سفارش کرا دیں گے, تو لوگ اپنے اپنے سفارشوں کو ڈھونڈتے رہیں گے. یہ موحدین اتنے سچے توحید پر ہوں گے, کہیں گے نہیں ہم تو اپنے رب کے انتظار میں ہیں, بس اب کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے رب کے انتظار میں, وہ آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے, ہم اپنے رب کے لیے ہیں بس. تو قیامت والے دن بھی رب کا دیدار ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے, اور جنت میں بھی کچھ لوگ مطلب جنتی جو ہوں گے. لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار میں سب برابر نہیں ہوں گے, سب برابر نہیں ہوں گے. بعض روایات میں ملتا ہے کہ جو اعلیٰ جنتی ہوں گے نا وہ صبح شام اپنے رب کا دیدار کریں گے, صبح اور شام, ڈے اینڈ نائٹ. کیوں؟ بیکاز کہ وہ صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے تھے, دنیا میں بھی اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے تھے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا, صحابہ نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ کیا کل ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت والے دن؟ کہا تم یہ جو 14ویں کا چاند ہے تمہیں اس 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے؟ کہا نہیں. کہا اسی طرح بغیر کسی مشکل کے, مشقت کے تم اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرو گے سب کے سب. یعنی جیسے کہ ہمیں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی, بڑا جمگٹھا ہوتا ہے, لیکن چاند کو تو ہم کلیئرلی دیکھتے ہیں نا, تو ایسے ہی ہم اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے. لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم یہ کر سکتے ہو نا کہ 2 ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کر لو تو ضرور کرنا. اور وہ کون سی ہے؟ فجر اور عصر, یہ 2 ٹھنڈی ہیں. حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کیسا نہیں کہ ان 2 نمازوں کو پڑھ لینا باقی کو مسئلہ نہیں, چھوڑ بھی دینا. مطلب یہ ہے کہ یہ تو جماعت سے نہیں جانی چاہیے, اس کو تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ احسن طریقے سے وضو کر کے اقامت کھڑی ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جانا, تھوڑا سا انتظار کرنا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ جان مار دینا ان دونوں نمازوں میں. اگر اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو صبح شام. اور باقی دیگر کچھ جنتیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہفتے میں 1 دفعہ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے. تو یہ تو اعلیٰ ہے نا, یہ تو ایلیٹ کلاس تھی جنت کی کہ جو صبح شام اپنے رب کا دیدار کر رہی. کچھ ایک کلاس وہ بھی ہوگی جو ہفتے میں 1 دن. اور بعض موقوف روایات میں آتا ہے, صحابہ کی طرف منسوب ہے, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موقوف روایت اگرچہ کچھ نہ کچھ ضعف ہے لیکن یہ تمام جمع ہو کے اس پہ کچھ نہ کچھ اس کی اصل بن جاتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ
جمعے کی نماز میں جتنا جلدی جاتے ہیں وہ کل کو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار میں اتنا ہی کلوز ہوں گے. یعنی اگر ایک شخص ہے بڑی کوشش کرتا ہے کہ میں امام کے قریب آ کے بیٹھ جاؤں تو وہ کل کو جنت میں بھی جمعے کے دن جو دیدار ہوگا وہ اپنے رب کے بھی اتنا ہی قریب بیٹھے گا. اب اس ایک مجلس میں بھی تو ایک کلوزنس ہوگی نا. ایک بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہے, زیادہ قرب سے دیدار کر رہا ہے, ایک تھوڑا دور سے کر رہا ہے. اور بعض میں آتا ہے جیسے کہ یوم المزید کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور اسے امام شافعی وغیرہ نے روایت کیا, اگرچہ کچھ نہ کچھ ضعف ہے ان روایات میں, لیکن یہ روایت جو ہے وہ دیگر اور بھی مصادر میں آتی ہیں, اور اسے اہل علم جو ہے وہ اپنی اپنی کتابوں میں اور عقائد کی کتابوں میں بھی ذکر ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان میں اصل ہے. تو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے, اور تم یوم مزید کے بارے میں پوچھتے ہو, تو جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اپنی نعمتوں میں, اپنے محلات میں, اپنی بیویوں میں, اپنے غلاموں میں مصروف ہوں گے, شغل میں ہوں گے. تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے اپنی زیارت کے لیے. تو سب ایک آواز کو کہیں گے سمعا و طاعتا, جیسے کہ اس دنیا کی زندگی میں حی علی الصلاۃ پہ ایک لبیک کی پکار ہوتی تھی اور سب جماعت سے نماز پڑھنے جاتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی حکم ہوتا تھا اپنی گردن جھکا دیتے تھے. تو کل وہ جنت میں بھی سمعا و طاعتا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی, اور سب جو ہے وہ جمع ہوں گے. تو انبیاء جو ہوں گے وہ نور کے بڑے بڑے ممبر پر بیٹھے ہوں گے, ایک بڑے وسیع میدان میں ان کے لیے مجلس, ایک گیدرنگ ہوگی. انبیاء ممبروں ایسے پلپٹس ایسے ممبر پر ہوں گے جو کہ نور کے ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو کہ جیم سٹونز اور پرلز کے ممبر پر ہوں گے, اور کچھ لوگ جو ان میں سے سب سے جو کم لیول کا جنتی ہوگا وہ جو ہے وہ مسک کے کارپیٹس پر ہوگا, مسک کے کارپیٹس پر. اور ان میں سے کوئی یہ نہیں سمجھے گا, مثال کے طور پر جو سب سے جو مسک کے کارپیٹس پر ہے اس کو کوئی احساس کمتری نہیں ہوگی کہ یار میں تو سب سے کم ہوں. نہیں, ہر جنتی یہ سوچے گا کہ مجھے جو ملا ہے اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ملی. اب یہ دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے ایسی سوچ, لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ جنت میں کر کے دکھائے گا کہ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوگا, ہر جنتی یہ سوچ رہا ہوگا کہ جو مجھے ملا ہے نا وہ کوئی نیکسٹ لیول چیز ہے, اس سے بہتر کوئی کسی, بلکہ آخری درجے کے جنتی جو ہوگا وہ بھی یہی کہے گا, حدیث میں آتا ہے کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ تو نے دیا نا وہ کسی کو نہیں دیا. حالانکہ وہ دیکھ بھی رہا ہوگا کہ مجھ سے بڑے بڑے اوپر لوگ موجود ہیں, جیسے کہ آج ہم تاروں کو دیکھتے ہیں نا, ستاروں کو, ایسے وہ اپنے اوپر والے جنتیوں کو دیکھ بھی رہا ہوگا. اور یہ بڑی جو گیدرنگ ہے تو بڑے بڑے ممبر ہیں, اونچے اونچے ممبر اور پلپٹس نور کے, تو وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہوگا, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں سب سے بہتر ہوں. لیکن بہرحال ہماری خواہش تو اوپر کی ہونی چاہیے نا, نیکسٹ لیول, سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے, اور اس کے لیے محنت ہونی چاہیے. کیونکہ وہ جو چیز ہے نا, وہ یعنی وہاں پہ جو لیولز میں فرق ہے اس کا کوئی لیول ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک گیدرنگ جمع ہوگی, اور اللہ تعالیٰ حجاب میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ آج میں تمہیں کچھ اور دینا چاہتا ہوں, اور آج یوم المزید ہے, فاسألونی, آج جو ہے وہ زیادتی کا دن ہے, یعنی میں تمہیں زیادہ دینا چاہتا ہوں, تو لہٰذا مجھ سے پوچھو, سوال کرو. تو لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہم تجھ سے جو ہے وہ تیری رضامندی کا اور تیری خوشنودی کا سوال کرتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب آئے گا اور اللہ تعالیٰ حجاب میں آئے گا تو کہے گا سلام علیکم یا اہل الجنہ, سب سے پہلے تو سلام کرے گا, اور یہ سورہ یاسین میں بھی موجود ہے, سلام قولا من رب الرحیم, رب الرحیم کی طرف سے سلام ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ عین عبادی, وہ میرے بندے کہاں ہیں, کہ الذین اطاعونی بالغیب ولم یرونی, کہ جو لوگ میری اطاعت کرتے تھے, میری فرمانبرداری کرتے تھے غیب میں, اور انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا, وہ کہاں ہیں میرے بندے. تو آج میں تمہیں کچھ زیادہ دینا چاہتا ہوں, لہٰذا مجھ سے سوال کرو.
تو جنتی وہاں پہ جو بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے کہ اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہم تجھ سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہے گا اے بندو میری خوشنودی اور میری رضا کی وجہ سے ہی تو تم جنت میں داخل ہوئے ہو, پس ھذا یوم المزید فاسألونی, مجھ سے سوال کرو. تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ اللہم ارنا وجہک ننظر الیک, اے اللہ ہمیں اپنا چہرہ دکھا, ہم تیرے چہرے کا دیدار کریں. تو پھر حجاب اللہ تعالیٰ ہٹائے گا اور جنتی اپنے رب کا چہرے کا دیدار کریں گے, اور اللہ کی قسم تمام اپنی نعمتوں کو بھول جائیں گے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت جنتی کو نہیں دی جائے گی. اور پھر حدیث اس روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں بات کرے گا, اکیلے میں. اور یہ صحیح حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں بات کرے گا, اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا, ڈائریکٹ کنورزیشن ہوگی. اور اس ڈائریکٹ کنورزیشن میں اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا یا فلاں, اے فلاں, کیا تجھے وہ دن یاد ہے, فعلت کذا و کذا, تو نے فلاں اور فلاں. اللہ تعالیٰ اس کو کچھ گناہ یاد دلائے گا جنت میں, اس پرائیویٹ میٹنگ میں. اور بھی کیا بات ہوگی ہمیں نہیں پتا, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ الفاظ کچھ اس میٹنگ کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی ہیں. تو اے بندے, یعنی ایک شفقت والا انداز ہوگا اللہ تعالیٰ کا, ڈانٹ ڈپٹ والا نہیں ہوگا کہ اے بندے تو نے فلاں اس دن یاد ہے کیا تھا, میری نافرمانی کی تھی. تو بندہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے معاف نہیں کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھے معاف کیا تبھی تو اس مقام پر پہنچا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایک اور بھی حدیث, کچھ احادیث ایسی بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ, لیکن وہ قیامت والے دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا پہلو اس بندے کے اوپر ڈال دے گا, اور بڑا ایک شفقت والا انداز اللہ تعالیٰ اپنائے گا اور تمام مخلوق سے اس کو چھپا لے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک, یعنی آپ یہ تصور کریں, امیجن کریں کہ جس دنیا کی زندگی میں ہم اپنے رب کے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اور اپنے رب سے بات کرتے ہیں, اپنے رب کا کلام پڑھتے ہیں, اپنے رب سے محبت کرتے ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے, اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ سے ہم بات کریں گے, اور ایسا نہیں سب کے سامنے, ایک تو جنرل میٹنگ ہوگی اور ایک اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں میٹنگ ہوگی. تو یہ ایک غرض ہے, ایک غایت ہے, اور ایک آبجیکٹو ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. بس یہی وہ چیز ہے کہ جس میں ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا ہے. یہ دنیا یہیں رہ جائے گی. دنیا کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس میں کمپیٹ کریں. الہاکم التکاثر, یہ آپس میں ایک دوسرے کی کمپٹیشن نے, ایک دوسرے سے زیادہ آگے بڑھنے کے حرص نے تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیا ہے. آخری بات ہم ذکر کرتے ہیں, جنتی یعنی آخر دعواہم, جنتیوں کی آخری پکار کیا ہوگی. اور پھر اسی کے ساتھ ہم اپنی اس سیریز کو, اس پوری آخرہ سیریز کو کنکلوڈ کرتے ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کا ذکر کرتا ہے, جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے, نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے, تو آخری ان کی جو پکار ہوگی اللہ تعالیٰ نے آخری, وہ کیا ہے؟ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. جنتی کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے ہم سے غم کو, ٹینشنز کو لے گیا. ہماری ٹینشنز آج ختم ہو گئیں. بڑی ٹینشن, کون سا یہ غم تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ غم عام ہے. دنیا کی زندگی میں وہ جو تھکے تھے نا, اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا, اللہ کے راستے میں دعوت دی تھی, اللہ کے لیے عبادتیں کی تھی, اللہ کے لیے لوگوں کی سنتے تھے, اللہ کے لیے کچھ کیا تھا اور بہت کچھ کیا تھا, بڑی شغل میں تھے وہ اس دنیا میں. لہٰذا آج جو ہے وہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن, اور ایک بڑے غم میں تھے کہ کب ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی. الدنیا سجن المؤمن. بعض اہل علم فرماتے ہیں یہ دنیا جنت, یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے. وہ قید خانہ ایسے بھی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے متلاشی ہوتے ہیں, کب ہماری رب سے ملاقات ہوگی. اور یہ دنیا جو ہے وہ بیریئر ہوتی ہے اپنے رب سے ملاقات میں. تو گویا کہ قید خانہ ہے, ہم قید میں ہیں. جو اپنے رب سے ملاقات کی خواہش اور شوق رکھتا ہے, دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے.
تو کب ہم دنیا کی ان ریسٹرکشن سے آزاد ہوں گے اور کب ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے اور اس سے ملاقات کریں گے؟ تو آج ہمارا یہ سب غم جو ہے وہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں. بہت غم پالے تھے ہم نے, آج ہم سے یہ غم چلا گیا. اب کوئی ٹینشن نہیں ہے, اب کوئی غم نہیں ہے, اب ہمیشہ کی زندگی ہے. ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نعمتیں ہیں. موت کو ذبح کر دیا گیا ہے ہمیشہ کے لیے, نیند نہیں آنی, اور یہ ساری بلیسنگ جو ہے ہمارے لیے. ان ربنا لغفور شکور, بے شک ہمارا رب بلا شبہ غفور ہے, خوب معاف کرنے والا ہے, اور شکر ہماری جو ہے وہ یعنی قدر کرنے والا ہے. الذی احلنا دار المقامہ, وہ ذات جس نے ہمیں اتار دیا ہمیشہ کے گھر میں, من فضلہ, اپنے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب, اب آج ہمیں کوئی اس جنت میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنی. ولا یمسنا فیہا لغوب, اور نہ ہمیں کوئی تھکاوٹ پہنچنی ہے. کوئی تھکاوٹ نہیں ہے, کوئی مطلب فل عیش و عیاشی والی زندگی ہے. کیونکہ دنیا میں یہ بڑے غم سہتا تھا نا, بڑے غم تھے. غم لیے نہیں لیے اللہ کے راستے میں, ہاں اللہ کے راستے میں غم لیے نہیں لیے. یہ بھی تو غم ہے نا کہ اللہ تو مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا. یہ غم صالحین کو راتوں کو اٹھا دیتا تھا کہ اللہ پتہ نہیں میں کہاں ہوں, جنت میں ہوں جہنم میں ہوں, تو نے تو لکھ دی ہمارے نام, ہمارے آبا و اجداد کے نام. ایک رجسٹر ہے جس میں جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, ایک رجسٹر ہے جس میں جہنمیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. میں کس میں ہوں یا اللہ مجھے نہیں پتا. غم ہے, اپنے رب کے عذاب سے مشفقون, ڈرے ہوئے ہیں. تو دنیا میں غم لیے نہیں لیے آخرت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں غم لینا, ٹینسڈ ہونا. تو آج آپ کے لیے آج کوئی غم نہیں ہے. سورہ زمر میں آتا ہے نا, وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, جو اپنے رب سے ڈرتے ہوں گے اس دن ان کو لے جایا جائے گا فوج در فوج جنت میں, جنت کی طرف لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جنت میں لے جایا جائے گا اور پھر دروازہ کھلے گا ان کے لیے, ملائکہ کہیں گے سلام علیکم, سلوٹ فار واٹ یو ہیو ڈن ان دس دنیا, مبارک ہو تمہارے لیے, سلامتی ہو, آج تمہارے لیے کوئی پریشانی کوئی غم نہیں, پاکیزہ ہوئے تم, فادخلوها, بس اس میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہو. آگے کیا کہیں گے جنتی؟ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض من الجنت, اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں جنت وراثت میں دے دی, ہمیں زمین وراثت میں دے دی. نتبوأ من الجنت حیث نشاء, آج ہم جنت میں گھومتے پھرتے ہیں, عیش کرتے ہیں جہاں سے ہم چاہتے ہیں. فنعم اجر العاملین, فنعم اجر العاملین, بہت بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم, ان کی پکار اس وقت سبحانک اللہم ہوگی. بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب انہیں کوئی کسی چیز کی ضرورت ہوگی, کوئی کھانے کی ضرورت ہوگی, کوئی فروٹس کی ضرورت ہوگی, کوئی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی, وہ یہ کہیں گے سبحان اللہ, تو وہ ان کی چیز سامنے وہ حاضر ہو جائے گی. تو دعواہم, ان کی پکار, سبحانک اللہم, اے اللہ تو پاک ہے, وتحیتہم فیہا سلام, اور ان کی آپس میں ایک دوسرے سے جب ملاقاتیں کریں گے, جنت میں سوشلائزنگ بھی ہوگی, جب جنت میں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو ملاقات کی جو دعا ہوگی وہ سلام ہوگی, کیونکہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے جب ملتے تھے تو سلام کرتے تھے ایک دوسرے کو. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین, اور آخری ان کی پکار جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں رب العالمین کی طرف. یعنی اس کا مطلب یہ ہے, مفسرین فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی جنت کی نعمتوں سے بزی ہوں گے اور جب اس سے فارغ ہو جائیں گے تو آخری جو ان کی پکار ہوگی, یعنی آخری جو نعمت ہوگی, آخری جو تمام نعمتوں سے فارغ ہو کے وہ اپنے رب کے ذکر میں لگ جائیں گے. کیونکہ رب کا جو ذکر ہوگا, آپ کو پہلے ہی بتایا, وہ ایک جنت ہوگی ان کے لیے, ایک لذت ہوگی اس میں. تو لہٰذا یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جنتیوں کے لیے, اور جنت جو ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے, بڑا ہی قیمتی سودا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو سودا ہے نا, الا سلعۃ اللہ
غالیہ, کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو سودا ہے بڑا قیمتی ہے, ایکسپینسو ہے, اس میں انسان کو اپنے آپ کو بیچنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے. ان اللہ یشتری, اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنوں سے ان کے مالوں اور ان کی جانوں کے بدلے جنت. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال اور ان کی جان کے بدلے جنت خرید لی. یعنی ہم نے جنت کا سودا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے, اپنی مال اور اپنے جان, اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے, اپنی جان کو بھی قربان کرنا ہے اللہ کے دین کے لیے, تو یہ جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اس پوری سیریز میں ہم بیان کر چکے, جو کچھ حق بیان ہوا, اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ کوتاہی ہوئی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جنت, یہ جہنم جیسے کہ صحابہ کے آنکھوں کے سامنے ہوا کرتی تھی نا, اور وہ اس عمل کے لیے موٹیویٹڈ ہوتے تھے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عمل میں بوریت ہوتی ہے, موٹیویشن نہیں ہوتی. تو یا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جنت کیا ہے, یا تو ہمیں پتہ ہے جنت کیا ہے لیکن ہم غفلت میں ہیں, غفلت کے نشے میں ہیں. جیسے ایک شرابی ہے, شرابی کو پتہ ہوتا ہے کہ شراب نہیں پینی چاہیے, نقصان دہ ہے, لیکن وہ اپنے شراب کے ایڈکشن کے اس میں نشے میں ہوتا ہے, غفلت میں ہوتا ہے. تو دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. یعنی اگر انسان کو جنت عمل کے لیے نہیں ابھار سکتی تو میں نہیں جانتا کہ کیا ابھار سکتی ہے. صحابہ کو تو یہ چیز ابھارتی تھی. اور جنت میں اللہ کے چہرے کا دیدار یہ موٹیویشن نہیں ہے, تو پھر ہمیں اپنی موٹیویشنز کو الائن کرنا چاہیے. کیا موٹیویشنز ہماری, کس چیز کی طرف ہم رغبت رکھتے ہیں, کیا کچھ ملے گا ہمیں کہ جب ہم عمل پر موٹیویٹڈ ہوں گے. تو یا دو وجوہات میں سے ایک ہی وجہ ہے, یا تو ہمیں جنت پتہ نہیں ہے کہ جنت کیا چیز ہے, تبھی تو عمل میں موٹیویشن نہیں آ رہی, یا جنت پتہ ہے کیا ہے لیکن دنیا کے نشے میں دھند ہے, دنیا کا نشہ جو ہے وہ چھایا ہوا ہے, اس لیے ہم آخرت کو دیکھ نہیں سک رہے, آخرت کو پرسیو نہیں کر سک رہے. تو یہی دو وجوہات ہیں. لہٰذا دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے بارے میں علم. اگر عمل پر موٹیویشن چاہیے تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں, دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے بارے میں علم. اور آخرت کے بارے میں علم ہونے سے دنیا سے بے رغبتی آئے گی. تو لہٰذا قرآن کو جو ہے نا پڑھا کریں. قرآن میں تو یہ جنت جہنم ہر صفحے پر موجود ہے, آخرت ہر صفحے پر موجود ہے. یہ یاد دہانی کراتی رہتی ہے انسان کی. قرآن کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں, پڑھیں, اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. جی جی ہاں ہاں ہاں, قصہ بتا دوں, اشارہ. ہاں, اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ آسمان اور زمین کے یوں گھیرے ہوئے ہیں, یوں. صحیح ہے, یہ حدیث میں. اور یہ ہمیں یہ بھی ان طرح کے استدلال سے بھی ملتا ہے نا. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس کا جو چھت ہے وہ عرش الرحمن ہے, اور جنت الفردوس جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے وسط میں ہے, بیچ میں. تو بیچ میں اور اعلیٰ, سب سے بلند ہو اور بیچ میں ہو, وہ اسکوائر تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ یوں شیپ ہو سکتا ہے, یوں ڈوم شیپ ہو سکتا ہے. جنت تو آسمانوں میں ہے نا. نہیں, آسمان جو ہے یہ وہ آسمان کی بات نہیں ہو رہی, یہ تو دنیا کا آسمان ہے. اس کی
بہرحال ہم جس طرح سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور جس طرح سے حقیقت میں ہے وہ ضروری نہیں کہ ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں ویسی حقیقت ہو. کون سی آیت؟ سورۃ زمر کی آخری آیت ہے. ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تجلی کی تھی پہاڑ کی طرف، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تجلی جو ہے وہ پہاڑ کی طرف کی تھی، یعنی پہاڑ کو دیکھا تھا، پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے تھے. تجلی سے مراد یعنی وہی نا متوجہ ہونا پہاڑ کی طرف. اگلے ہفتے سے ہم کیا پڑھیں گے؟ اگلے ہفتے سے کتاب الزہد ایک آپشن ہے، اور ایک آپشن ہے حلیت طالب العلم. اگرچہ وہ میں ریکارڈ کرانا چاہ رہا تھا، لیکن اگر حلیت طالب العلم میں جو ہے وہ طالب علم کے آداب بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو بھی ہے، ہم درس دروس میں بیٹھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو اس مجلس یعنی اس علم کو لینے کے آداب ہمیں نہیں پتہ ہوتے، ٹھیک ہے، اور یعنی اس علم کو لینا کیسا ہے. اسی لیے انفارمیشن بہت زیادہ آ جاتی ہے. اگر آپ کسی سے پوچھیں گے اس کو نو ہاؤ بہت ہوگی دین کے بارے میں، لیکن جو علم کا جو فروٹس ہے نا، جو کہ خشیت الہی ہے، وہ نہیں آئے گا. تو علم کے جو آبجیکٹیوز ہیں نا، وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. آپ سلف کا کلام دیکھ لیں، وہ بہت زیادہ کلام نہیں کرتے تھے، یعنی وہ قرآن کی آیت کی تفسیر تھوڑے سے الفاظ سے کرتے تھے، لیکن ان میں جو خوف الہی تھا وہ بہت زیادہ ہوتا تھا. تو علم جو ہے نا خوف الہی کا نام ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم سنتے سناتے بہت ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے نمازیں بھی ایسی ہیں، خوشی سے فارغ ہیں اور خشیت الہی بھی نہیں ہے، لیکن پڑھا رہے ہیں، علماء کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وہ برکات حاصل نہیں ہو رہی؟ تو یہ جو ایک آبسٹیکل ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم شاید اس کو صحیح طریقے سے لے نہیں رہے. جو ہمارا لینے کا طریقہ ہے نا، لے نہیں رہے. اسی لیے آپ دیکھیں سلف صالحین کا تو منہج یہی ہوتا تھا کہ وہ 5 سال 10 سال علم حاصل کرنے سے پہلے صرف 10 سال جو ہے وہ آداب حاصل کرنے جاتے تھے، کہ جاؤ، ان کی مائیں، ان کے والدین ان کو بھیجتے، جاؤ صرف بیٹھو، سمجھ میں آئے نہ آئے، صرف علماء کی مجالس میں بیٹھو، دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، صرف ان کو دیکھو. اور بہت سے لوگ آپ کو پتہ ہے جو پہلے کے علماء ہوتے تھے، ان کی مجالس بہت گیدرنگز بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں، اور اکثر لوگ ایسے ہوتے، یعنی کافی لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو صرف ان کے آداب سیکھنے آتے تھے، کہ دیکھتے تھے کہ یہ جو اسکالر بیٹھا ہوا ہے یا جو ہمیں بیان کر رہا ہے، حدیثیں سنا رہے ہیں، ان کے آداب کیا ہیں، یعنی یہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، ان کے کیا آداب ہیں، کیا خشیت ہے، مطلب وہ خشیت تو خیر دل کا عمل ہے، لیکن کیا کرتے کیسے، اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے ان کا ظاہری طور پر. تو بہت سے لوگوں کو شاید بہت ساری باتیں سمجھ میں نہ آتی ہوں، لیکن وہ آداب سیکھنے آتے تھے. آج ہمارے یہاں جو ہے وہ صرف انفارمیشن لی جاتی ہے، آداب نہیں لی جاتے علماء. اور پھر جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی بڑی علماء کی مجالس میں جاؤ، کہتے ہیں جی بور کرتے ہیں، ہمیں بورنگ ہو جاتے ہیں. تو نہیں سمجھ میں آیا، بور کرتے ہیں، پھر بھی جاؤ، آگے جا کے بیٹھو، ذرا بات کیسے کرتے ہیں، آداب سیکھو، ان سے آداب سیکھو، ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث تو اس بارے میں بہت زیادہ ہیں کہ جو ہے وہ علم العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے. اور اسی طرح وہ 3 لوگ جن میں سے ایک وہ تھا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ کے بیٹھ گیا، ایک وہ تھا کہ جو شرم کے مارے آگے نہ آیا لیکن پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا وہ تھا جو چلا گیا. تو وہ تینوں برابر تھے کیا؟ نہیں. جو سب سے قریب آگے بیٹھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ السلام کے آداب سیکھنے کے لیے. کیا قریب، اور اس میں مثال کے طور پر آج اگر کوئی شخص آخر میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی شخص پہلے بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہ اسی طرح جمعے میں کوئی کہہ سکتا ہے بھائی مائک ہے، اب تو اسپیکرز ہیں، تو آگے پیچھے بیٹھنے کی تو کوئی وہی نہیں ہے. جو پیچھے بیٹھا ہے وہی بھی اتنا ہی سن رہا ہے جتنا آگے جو بیٹھا ہے وہی سن رہا ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اسی لیے آج بھی وہ حدیث اپلائی ہوتی ہے کہ جو شخص جمعے کو جلدی جاتا ہے اور امام کے قریب آ کے بیٹھتا ہے، امام کے قریب آ کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس کو زیادہ سنائی دے گا؟ نہیں. جب وہ جتنا قریب ہوگا
اتنی اٹینشن اس کی اتنی زیادہ رہے گی. اول اس کے آداب سے وہ زیادہ سیکھے گا. ثانی تیسرا اللہ کو وہ یہ دکھا رہا ہے کہ اللہ میں اس اسپیکر یا عالم نہیں بلکہ جو وہ بتا رہا ہے نا اس کا قرب چاہ رہا ہوں, اس کو میں غور سے سننا چاہ رہا ہوں. تو یہ تعظیم العلم ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عالم کی یا کوئی وہ ہے کوئی اس کو خدا کے درجے پر یا نبی کے درجے پر کر دینا, بلکہ جیسے کہ غالباً سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ ہم ایک مجلس میں جاتے یا کسی حدیث کی گیدرنگ میں جاتے اور وہ جو وہاں پہ اسکالر ہیں وہ ہمیں حدیث سناتے. وہ حدیث ہم نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سنی ہوئی ہوتی تھی, ان کے پیدا ہونے سے پہلے وہ حدیث سنی ہوتی تھی, لیکن ہم خاموشی سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور عزت اور آؤٹ آف رسپیکٹ اپنی گردن جھکا کے وہ سنتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ بات کس کی سنا رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. کوئی اپنی بات تو نہیں کر رہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ خاموشی سے اگرچہ سینکڑوں دفعہ سنی ہوئی ہو. آج کوئی شخص جاتا ہے کسی عالم دین کے پاس بیٹھتا ہے, اسی بہت بور کرتے ہیں, ہر دفعہ ایک ہی بات کہتے ہیں, بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں, بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں. کیا کس کی رہے ہیں یہ تو دیکھیں, کہ اس ذات کی رہے کہ جس کے لیے میرا تمام مال اور جان قربان ہے. اس کی بات 1 2 3 10 دفعہ کیا انفینائٹ دفعہ اگر مجھے سنائی جائے میں ویسے ہی سنوں گا جیسے پہلی دفعہ سن رہا ہوں. ایک آپ کو ایک وہ دے رہا ہوں, یہ ہے آداب علم. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو حلیت طالب علم یا تعظیم العلم یا آداب العلم, اس میں ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں. ایک ٹریلر ہے اس کا. تو علم کیسے حاصل کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ یار بور ہو رہا ہوں میں سے, آج بوریت والی کلاس ہے چھوڑو 2x پہ لگا کے ریکارڈنگ سن لوں گا. یہ کوئی آداب ہے علم کے؟ اور جی یہ تو جو ہے وہ ٹیچر بڑے لیٹ آتے ہیں, چھوڑو یار لیٹ جائیں گے ہم. آداب نہیں ہے. آپ جا ٹیچر کے لیے تھوڑی رہے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کے لیے جا رہے ہیں, کس کی رسپیکٹ کے لیے, کس کی تعظیم کے لیے جا رہے ہیں. جب اللہ سے اجر لینا ہوگا اور تعظیم اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی تو پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار ٹیچر کتنا بور کرتا ہے یا اسکالر کتنا بور کرتا ہے یا اسکالر بہت ریپیٹیٹو باتیں کرتا ہے. نہیں, یہ دیکھیں گے بات کس کی کر رہا ہے بس. اب وہ میرے محبوب ہیں, میرے محبوب کی بات جو بھی کرے گا نا, چاہے مجھ سے جتنا چھوٹا کیوں نہ ہو, میں اس کی بات کو سنوں گا. میں نے آپ کو ایک محدث کا حوالہ دیا, تو پیدا ہونے سے پہلے ہم ان کی حدیثیں پڑھائی ہوتی تھی, ہم سنا بھی چکے ہوتے تھے, لیکن ہم آؤٹ آف ریسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں نا, ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے تھے اور تم اگر مجھ سے کہو کہ میں نبی علیہ السلام کو ڈیفائن کروں کہ ہاؤ ڈیڈ ہی لک لائک, اس کے کیریکٹرسٹکس کیا تھے نبی علیہ السلام کے, تو میں آپ کو نبی علیہ السلام کے کیریکٹرسٹکس نہیں بتا سکوں گا. حالانکہ نبی کے ہم سب سے قریب بیٹھے ہوتے تھے, لیکن ہم آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے, آؤٹ آف ریسپیکٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعظیم العلم ہے. تو بہرحال ایک آپشن یہ ہے کہ ہم کتاب الزہد پڑھیں, ایک آپشن یہ ہے کہ ہم یہ کوئی کتاب پڑھ لیں, حلیت طالب علم ایک یہ کتاب ہے. لیکن آپ میں سے جو علم کے ساتھ یعنی جو منسلک ہیں, جو ریگولرلی اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں, وہ کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں, تھوڑا اوپر اٹھائیں نا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ مطلب آداب العلم صرف اسٹوڈنٹس آف نالج کے لیے نہیں ہے. اسٹوڈنٹس آف نالج سے مراد یہ, اب مثالی طور پر اگر آپ کسی ہفتے میں ویکلی حلقات میں یا کسی اسکالر کے درس میں بیٹھتے ہیں تو یہ بھی علم کی مجالس ہیں. ایسا نہیں ہے علم کی مجالس صرف عالم عالمہ پروگرام ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. یہ تو ہم نے آج اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے. پہلے کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چلے بھی 5 6 7 8 سالہ عالم عالمہ پروگرام میں انرول کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. پہلے علم کیسے حاصل ہوتا تھا؟ مجالس میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, مجالس میں آج بھی آپ دیکھیں, سعودی میں جائیں تو مسجد نبوی میں دیکھیں علماء پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور اس میں سے 50% عوام جو ہوتی تھی عوام الناس ہوتی ہے. علماء کتاب پڑھا رہے ہوتے ہیں, 50% عوام
بیٹھی ہوتی ہے وہ عوام الناس ہوتی ہے. آگے جو کچھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ طلبہ علم ہوتے ہیں, یعنی جو ایک ریگولر اس میں ایک فنون اور علوم پڑھے ہوتے ہیں, باقی تو آدھی تو عوام ہوتی ہے. تو ہم کیوں اپنی عوام کو جاہل رکھ رہے ہیں اور ہم ان کو علم کی طرف نہیں لا رہے؟ تو یہ بھی علم ہی ہے بھائی, ٹھیک ہے, یہ بھی علم ہی ہے. تو اپنے آپ کو گرو کرنا چاہیے. تو بہرحال سب طالب علم ہی, آج جو کچھ بیٹھے ہیں مجھ سمیت ہم سب طالب علم ہیں, جو کچھ قول اللہ و قول رسول سنتے ہیں. ایک آپشن کتاب الزہد. اب کتاب الزہد ہم سٹارٹ کر چکے ہیں میرے خیال میں, ایک کلاس ہو گئی ہے نا اس کی, رمضان میں سٹارٹ کی تھی ہم نے. تو ایک تو آپشن یہ ہے, اور دوسرا ہے یہی تعظیم العلم پڑھنا, اور تیسرا آپشن آپ کے ذہن میں ہے کوئی؟ ایک کتاب میں کل دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں اچانک سے میری نظر پڑی تھی, میں کوئی کتابیں دیکھ رہا تھا, تو اس میں جو ہے کتاب تھی, لگ تو بڑی زبردست رہی تھی, منہج السلف فی تزکیۃ النفوس. تزکیہ نفوس میں سلفی منہج, یعنی تزکیہ نفوس میں بہت زیادہ کچھ نہ کچھ تصوف اور یہ ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں, اور گمراہ کن افکار داخل ہو جاتے ہیں, اور بہرحال اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرنا ہے, علم و سلوک وغیرہ. تو یہ منہج السلف یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا طریقہ تزکیۃ النفوس میں. ایک تو یہ میں نے کتاب دیکھی تھی, تزکیۃ النفوس جو ہے وہ کہلاتا ہے کہ پیوریفیکیشن آف دا سول, یعنی نفس کو پاک کرنا. انسان کو عبادت میں مزہ تب آئے گا یا قرآن پڑھنے میں لذت تب ہوگی جب اس کا اپنا نفس پاک ہوگا, نفس میں میل کجیل ہوگا, یعنی دل کو پاک کرنا, بیسکلی دل کو اس کے ڈیزیزز سے پاک کرنا, اس کو پیوریفائی کرنا. ہم عموماً سوشلائز کرتے ہیں, روزمرہ کی بنیاد پر لوگوں سے ملتے ہیں, تو جو لوگوں کا میل کچیل ہوتا ہے دیکھتے ہیں, تو یہ جو ان پٹ ہم لیتے ہیں نا, کان سے, آنکھ سے, ٹچ سے, ہاتھوں سے, چلنے سے, یہ جو ان پٹ لیتے ہیں یہ ڈائریکٹ دل پر اثر انداز ہوتا ہے, اور دل جو ہے اس سے میلا ہو جاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے. تو اس کو روزمرہ کی بنیاد پر پیوریفیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس پیوریفیکیشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے, اس کو پیوریفائی کیسے کیا جائے, یہ ہوتا ہے تزکیۃ النفس. قد افلح من زکاہا, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. ایک سیکنڈ پہلے اس بارے میں ہم ڈیسیجن لے لیں. کتاب الزہد, کتاب الزہد والے کتنے ہیں؟ کتاب الزہد میں جو ہے زہد سے متعلق آثار, سلف صالحین زہد سے متعلق کیا بات ہے, یعنی سلف صالحین کا درس زہد کے متعلق, دنیا سے بے رغبتی کے متعلق صحابہ کا درس. یعنی گویا کہ ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو ہم گویا کہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ صحابہ ہم سب کو بیٹھ کے دنیا کی بے رغبتی کے متعلق درس دے رہے ہیں, تو ہم گویا کہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں. یہ کتاب الزہد ہے, صحابہ کی سلف صالحین کے دروس میں بیٹھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور تو کتاب الزہد یہ ہے. تو کتاب الزہد والے کتنے ہیں؟ اب زیادہ ہاتھ اٹھ گئے کچھ. اور حلیت طالب علم, طالب علم کی زینت, ایکول. اور تیسری تزکیۃ النفوس. دو جگہ دو دفعہ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. دیکھیں میں ایک ہی ہوں اور ہمارے پاس ٹائم بھی ایک ہی ہے, تو ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. ہاں بھائی دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں زہد کے امبریلا کے انڈر ہیں. طلب آداب العلم اور تزکیہ نفس یہ زہد کے امبریلا کے انڈر ہیں. قصص الانبیاء, یہ سارے جو ٹاپکس ہیں یہ سب کے لیے ہیں, عام ناس. یہ وہ ٹاپکس ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خواص کے لیے بھی ہیں, نہیں جو طلباء کے لیے بھی ہیں اور عام لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. اسی لیے ہم وہ چیز, ہم مثال کے طور پر آپ کو اصول فقہ نہیں پڑھا رہے جو صرف طلباء اس کو سمجھ پائے, ہم وہ پڑھا رہے ہیں کہ جس میں ہر بندہ انٹرسٹ لے سکتا ہے اپنے اپنے لیول کے حساب سے.
اب تم چوتھا آپشن لے آؤ, ایک تو 3 میں ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے. بہرحال جیسے ہاتھ ہم دیکھ رہے ہیں, ووٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں, تو تینوں پہ مور لیس ایکول ہی ہیں, ٹھیک ہے. ہاں نہیں اتنا نہیں کرتے, بس مور لیس ایکولی لگ رہا ہے. تو پھر انشاءاللہ فائنل ڈیسیشن انشاءاللہ وہ ہم آپ کو کر کے بتائیں گے. میں اس پہ دیکھوں گا کہ کیا جو ہے وہ ان تینوں میں سے کچھ نہ کچھ. آپ کیا کہہ رہے ہیں چوتھا میں سے کیا ہم نے کیا کریں پریکٹیکلی؟ یہ تو ایک دو درس کی بات ہے, یہ کوئی سیریز تو نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈیلی روٹین کے حساب سے میں نے کیا بتائی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں اس میں انشاءاللہ. یعنی تینوں جو ہے وہ گڈ ٹو گو ہیں, لیکن شاید ہم فرسٹ 2 میں سے دونوں میں سے کوئی ایک چیز ڈیسائیڈ کریں, کتاب الزہد یا پھر حلیۃ طالب العلم. جی وہ میں پڑھا چکا ہوں, تقریباً 30 سے اوپر ہے, کچھ 30 سے اوپر ایپیسوڈز ہیں, اور ابھی 3 ہی شیئر ہوئے ہیں. جی ریکارڈ کرا چکا ہوں, وہ ریکارڈنگ جو ہیں وہ شیئر کی جائیں گی آپ کو. بروج میں جی عالم عالمہ نہیں ہے عالم عالمہ میں نہیں ہے. ایک سیکنڈ, آپ پہلے سوال کر رہے تھے, بولیں. بس ٹھیک ہے, اس لیکچر سے ریلیٹڈ تو کوئی سوال نہیں ہے نا کسی کا؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.